ہاں تو ناظرین، آج باری تعالیٰ کی تعریف میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا اوقات جو میں اس کا شکر ادا کر سکوں اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکوں۔ تو اپنے پیارے ساتھیوں، جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، میرا ان سے یہ کہنا ہے، دیکھو جب اللہ پاک اپنا کرم کرتے ہیں، اپنا فضل کرتے ہیں اور اپنی مدد فرماتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر کیا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، یا اس میں قابلیت ہے یا نہیں ہے، بس ان کا حکم ہوتا ہے تو بندے کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ باری تعالیٰ کا جب حکم ہو جاتا ہے میرے اس بندے کو کامیابی عطا ہونی ہے، تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ میری بھی کہانی اللہ کی فضل و کرم سے کچھ ایسی ہے۔ ایک 17 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کی اچھی طرح مونچھیں بھی نہیں آئیں، اور وہ تاج ہوٹل میں بامبے میں لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کریمی آج اتنے سالوں کے بعد جب وہ تاج کا منظر، جب میں وہاں گیا، میری 2 دن ٹرائل ہوئی، ہمارے شیف ستیش اروڑہ صاحب نے میری ٹرائی لی 2 دن، بدھ کا دن اور جمعرات کا دن، اور انہوں نے 3 آئٹم بنوائے دونوں دن۔ اس سے پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بتا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے میری یہ باتیں نہیں سنی ہیں، تاکہ ان کے بھی ذہن میں نشین ہو جائیں اور مجھ سے کچھ سیکھیں، ان کی زندگی میں کام آئیں۔ تو جناب بتائیے، ان پڑھ جاہل سا بچہ جس کی عمر 17 سال ہے، وہ اتنے بڑے ہوٹل میں تاج میں ٹرائی دے رہا ہے، جہاں پر بڑے بڑے تعلیم یافتہ شیف ہیں، جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ہوٹل، اور میں ایک چھوٹا سا لڑکا، میں اس کی شان پہ قربان جاؤں۔ میں آج کبھی صوفتے میں جب کبھی اللہ کی مہربانیاں، اس کا کرم یاد آتا ہے، تو باخدا خوشی کے آنسو جھلک جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھ کو کتنی ہمت، حوصلہ دیا کہ میں وہاں گیا اور میں نے باقاعدہ ٹرائی دی، اور اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں سے، استاد کی شفقت سے مجھے کامیاب بنایا، اور تیسرے دن مجھے ڈیوٹی پر لے لیا۔ اب اپنی باڈی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں بہت دبلا پتلا تھا، میرا اس ٹائم وزن 45 کلو تھا۔ اور ایک بات دلچسپ اور آپ کو سناتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب مجھے نیچے لانڈری میں بھیجا گیا یونیفارم کے لیے، تو میرے سائز کا کوئی یونیفارم نہیں تھا، اور نہ ہی میرا سر کے ناپ کا کیپ تھا، کیونکہ عمر چھوٹی تھی، بچہ تھا، سر چھوٹا تھا، اس لیے کیپ بھی بڑے بڑے تھے۔ اس کیپ کو ایک میرے ساتھ جو کک تھے، انہوں نے پیچھے سے موڑا، اور موڑنے کے بعد مجھے وہ کیپ پہنایا، تب جا کے وہ میرا فٹ ہوا۔ اس کے بعد پینٹ پہنی، جب پینٹ پہنی تو پینٹ بھی لوز تھی، اس میں بھی ڈورا ڈالا، رسی باندھی، اور اس کے بعد آیا کوٹ پہننے کا، جو شیف کا کوٹ ہوتا ہے،
وہ کوٹ بھی میرے ناپ کا نہیں تھا، وہ کوٹ پہنا، اس کو جیسے تیسے اپرن سے باندھا، اور اس کا جو کوٹ کا جھول تھا، بڑا پن تھا، اس کو اپرن سے چھپایا، تب جا کے میں ڈیوٹی پر کھڑا ہوا۔ اس کے بعد کوئی 5-6 دن کے بعد ہوٹل کا ٹیلر آیا، اس نے میری ناپ لی۔ ناپ لینے کے بعد وہ 3 جوڑے یونیفارم کے مجھے دیے گئے، میرے ناپ کے، پینٹ شرٹ اور میرے ناپ کا کیپ بنا۔ تو یہ ہے میرے اللہ کی مجھ پر بچپن سے مہربانی، ان کا کرم کہ دیکھیے اتنا سا بچہ اور اللہ کی کریمی اتنے بڑے ہوٹل میں، وہ بھی ان پڑھ، جس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ میرے اللہ کی شان دیکھیے، بس جنون اور جذبہ ضرور تھا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جنون اور جذبہ ہونا چاہیے، کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، کسی بات سے گھبرانا نہیں چاہیے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور آ کر دیتی ہے اور بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوان نہ تو جستجو کرتے ہیں، نہ لگن ہے، نہ کوئی خواہشات ہیں۔ میرے دل میں تو بہت خواہشات تھیں، شاید یہی وجہ تھی، غریبی تھی، مفلسی تھی، گھر چھوٹا تھا، بہن بھائی تھے، سب کا خیال کرنا تھا، آگے زندگی بہت لمبی تھی۔ میرے اللہ نے میرے اندر ایسی باتیں میرے ذہن میں ڈالیں کہ مجھے صرف اور صرف بس محنت پر دھیان دیا اور کسی طرف میں نے دھیان نہیں گوارا کیا، محنت کری۔ میں کبھی باخدا پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا، میں ہمیشہ کام کے پیچھے بھاگا ہوں، اس کا یہ نتیجہ میرے اللہ نے دیا۔ آج میں بڑا بول نہیں بولتا، اللہ سے توبہ کر کے کہتا ہوں، میں ہمیشہ محنت کے پیچھے بھاگا، آج اللہ نے میرے پیچھے پیسہ کر دیا ہے۔ یہ سب محنت اور اللہ کا کرم، بڑوں کی دعائیں ہیں، جو آج میں اس مقام پر ہوں۔ آپ بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ میں ہمت، حوصلہ اور سستی کاہلی کو، کام چور کا جو مزاج ہے اس کو دور کرنا ہوگا، سچی لگن سے، محبت سے، دل سے کام کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد اور برکت آتی ہے۔ آپ کو اپنے کام سے پیار کرنا ہے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، سمجھے جناب؟ کام کیجئے اور اپنی آنے والی مشکلوں کو آسان کیجئے۔ باری تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ عالم الغیب ہیں، وہ ہر دل کی آرزو، ہر دل کی پہچان جانتے ہیں، اس بندے کو کیا چاہیے، اس بندے کے دل میں کیا خواہشات ہیں۔ آپ جیسا گمان کریں گے، باری تعالیٰ ویسے ہی آپ کو اس کا صلہ دیں گے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔